السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تقدیر کا مسئلہ بھی مسلمانوں کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے ایسا مسئلہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان مفصل میں ہم والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اس کا اقرار کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے حدیث جبرائیل بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود تھے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی آمد اس غرض سے ہوئی تھی کہ ایمان اور اسلامی تعلیمات سے متعلق کچھ سوالات نبی کریم علیہ السلام سے کی جائے، اور اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام کے سامنے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو پیش کیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا، مل ایمان، کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بنیادی تعلیمات میں، عقیدے کی بنیادی تعلیمات میں تقدیر پر ایمان لانا بھی ہے۔ عقائد خمسہ کے بعد، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یوم جزا پر ایمان، یہ عقائد خمسہ ہیں۔ عقائد خمسہ کے بعد تقدیر کے مسئلے کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ تقدیر اللہ کے اس فیصلے کو کہتے ہیں جس فیصلے کے تحت نظام عالم جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کو بنانے کے لیے اور چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فیصلے طے کر دیے ہیں۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں نظام عالم چلتا ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات اللہ کے فیصلے اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی قضا کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو تقدیر اصل میں اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو نظام عالم کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ انسان دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے نظام کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کچھ ضابطے طے کرتا ہے، کچھ اصول متعین کرتا ہے، اور کچھ دستور طے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کائنات چلانا ہے، پورا نظام چلانا ہے، زمین و آسمان کے نظام کو، چاند اور سورج کے نظام کو، سیاروں کا نظام اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اسے چلا رہے ہیں، اور یہ تمام کی تمام مخلوقات سرے منہ بھی
منحرف نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کے اس تقدیر کا نتیجہ ہے، اس فیصلے کا نتیجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام کو چلانے کے لیے مقرر اور متعین کر رکھا ہے۔ عام طور پر دو لفظ سننے میں آتا ہے، ایک قضا اور وہ قدر۔ قضا و قدر یہ دو الفاظ بولے جاتے ہیں، عموماً ایک ساتھ بولے جاتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی، اور دوسرے متقدمین اور متأخرین علماء نے بھی قضا اور قدر کے فرق کو واضح کیا ہے۔ قضا اللہ کا وہ اجمالی فیصلہ ہے جس کو اللہ نے کائنات کے چلانے کے لیے مقرر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، ایک اجمالی خاکہ ہے۔ اس اجمالی خاکے کو قضا کہتے ہیں۔ اور قدر کا جو لفظ ہے، یہ قدر، قضا و قدر، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، یہ جو قدر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تفصیلی دستور یا وہ تفصیلی خاکہ ہے جس کو کسی بھی کام کو روبہ عمل لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو قضا و قدر یہ دو الفاظ ہیں، اور ان دونوں الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ قضا ایک پہلے کا فیصلہ ہے اور قدر یہ بعد کا فیصلہ ہے۔ دونوں اللہ کا فیصلہ ہے۔ قضا ایک اجمالی خاکہ ہے اور قدر ایک تفصیلی خاکہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بلڈر ہے، اسے ایک آرکیٹیکٹ ہے، ایک انجینئر ہے، وہ پہلے ایک بلڈنگ کا نقشہ تیار کرتا ہے، ایک کمپلیکس کا خاکہ بناتا ہے اور اس کی ڈرائنگ تیار کرتا ہے، یہ ایک اجمالی خاکہ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو زمین پر لانے کے لیے جو خاکہ اس نے ایک کاغذ پہ بنایا تھا، اس خاکے کو زمین پر لانے کے لیے جس تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے اور جس وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک خاکہ اجمالی ہے، ایک خاکہ تفصیلی ہے۔ قضا و قدر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قضا اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اجمالی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ما کان و ما یکون، قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی فیصلہ لکھ دیا ہے، اور پھر جب اس کام کو کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ فرماتے وہی قدر ہے۔ یہ تو ایک تفصیل لفظوں کی ہے، مگر حقیقت میں آپ اگر دیکھیں تو دونوں ایک چیز ہے، دونوں اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے علم کے اعتبار سے اجمالی اور تفصیلی ہے۔ بندوں کو کیا پتہ، ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کہ اللہ کے پاس کون سا خاکہ اجمالی ہے، کون سا خاکہ تفصیلی ہے؟ ہم تو اسے جانتے ہیں جو دنیا میں ہو جاتا ہے۔ ہمیں علم بھی اسی وقت ہوتا ہے جب وہ چیز واقع ہو جاتی ہے، جب وہ چیز پیش آ جاتی ہے، جب وہ چیز لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کس لمحے کے بعد کس کی موت آنی ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کس لمحے کے بعد کس کو بیمار ہونا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کس لمحے کے بعد کون سی سعادت اور خوشخبری ہمیں ملنی ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کس لمحے کے بعد کون سی بدبختی اور کون سا برا فیصلہ ہمارے سامنے ظاہر ہونا ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ تو بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجمالی علم کا بھی علم نہیں ہے، اللہ کے تفصیلی علوم بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ قضا و قدر کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے متعین فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے بارہا اس کی وضاحت کی ہے۔ کان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کا حکم کیسا ہے؟ وہ حکم ایسا ہے جو واقع ہونے والا ہے، اسے پیش آنا ہے، اسے ہر حال میں دنیا میں وقوع پذیر ہونا ہے، اور اس سے انسان چھٹکارا نہیں پا سکتا، اسے دنیا میں ہونا ہے۔